السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. حضرت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے ہم القلم شعبہ نسواں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب لے کر حاضر ہیں. غور سے سنیے، اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو دوبارہ سوال کرنے سے یا دہرانے سے ہچکچائیں نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہاں پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بہن پاکستان سے غالباً سوال کرتی ہیں کہ آپ میت کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ شرعی دلائل سے واضح کیجیے، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح یہ ہے کہ ہاں، میت کی طرف سے قربانی کرنا مشروع ہے، لیکن چند کنڈیشنز یا شروط یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے، جیسے شیخ محمود ایک یہاں کے قاضی تھے قطر کے، انہوں نے بلکہ اس پر رد کیا تھا کہ ایسا درست نہیں ہے، جس کا جواب امام البانی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں دیے ہیں جو یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں. اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کے کتب وغیرہ میں، اور اسی طرح امام ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا دلائل کے ساتھ. اور یہ ابن باز جو ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہیں فتاوی امام ابن باز رحمہ اللہ کے. اور یہ مدلل ہے کہ حقیقتاً کسی بھی متوفی شخص کی طرف سے قربانی کرنا مشروع ہے. دلائل اس کے: نمبر 1 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے. ایک اپنے عیال کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے. اور امت میں سارے کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری تک سارے کے سارے لوگ زندہ نہیں تھے. بہت سے لوگ متوفی تھے، بلکہ ہجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو شامل رکھتے تھے. تو آپ کے اہل و عیال میں سے بے شمار لوگ ہیں، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو وفات ہو چکی تھے. تو یعنی عموماً زندوں کے ساتھ متوفی آدمی کو شریک کرنا مشروع ہے. اور اسی طرح یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی متوفی آدمی کی طرف سے آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو خود ایک ہی جانور یا گائے اونٹ کا ایک حصہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، اسی میں تمام اپنے گھر والوں اور اسی طریقے سے اپنے متوفی رشتہ داروں کو بھی شامل کریں. اور انڈیپینڈنٹ اگر اپنے کسی قرابت دار سے جو وفات پا چکا ہے اور مستقل طور پر اگر کسی اپنے قرابت دار مرد و زن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے جن کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر پہلے ایک حصہ اپنی طرف سے یا ایک دمبا یا دمبی بکرا بکری اپنی طرف سے کریں، دوسرا مستقل اپنے کے بعد اس متوفی شخص کی طرف سے کریں. اور بہتر ہے کہ جو متوفی شخص کی طرف سے کیا جائے وہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے ایصال ثواب کے لیے. ویسے بھی مالی صدقہ متوفی لوگوں کی طرف سے کرنا مشروع ہے. اور دوسری دلیل حدیث البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح ہے، جسے اس حدیث کو امام ابن باز رحمہ اللہ سماحت شیخ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے. البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا. اسی طرح کا فتویٰ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا البراء بن عازب سے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے کر سکتے ہو، کہ متوفی تو نہیں ہے. صرف یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں. اور غالب لگتا ہے سوال سے یہ کہ بیٹا متوفی ہوگا یا نہ بھی ہوتا. ورنہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ زندوں کو اپنے ساتھ اپنی قربانی میں شمال کرتے تھے. تو یہاں جو جس کو کہتے ہیں شان ورود، حدیث کا جو شان ورود ہے، سیاق و سباق کنٹیکس، یہ اس بات پر دال ہے کہ یہ البراء بن عازب کا بیٹا
متوفا تھا یا جو بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فتویٰ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے یا متوفا ہے، زندہ ہے تو کر سکتے ہیں، متوفا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ایک پیغمبرانہ فراست اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حکمت کے ساتھ جواب دیا، ہاں تم اپنے بیٹے کی طرف سے کر سکتے ہو۔ یہ تمام دلائل اس بات کی دلیل ہیں کہ متوفا شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو چھوڑ کر صرف متوفا کی طرف سے نہ کی جائے۔ تفصیلاً جاننا چاہیں تو میری کتاب میں پہلے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے، 10 سے 15 ہزار تک شائع ہوئی تھی، احکام الاضحیۃ والزکوٰۃ، قربانی اور ذبیحہ وغیرہ کے احکام مسائل، یا اسی طریقے سے ذی الحجہ کے فضائل مسائل۔ یہ تھا پہلا سوال، اور چونکہ تفصیل طلب کیا تھا اس لیے ہمیں اس کی تفصیل کرنی پڑی۔ اس کے بعد نئے سوالات میں سے جو ہمارے سامنے سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ سعودی میں الگ اور پاکستان میں الگ دن ہوگا، اگر عرفات کا روزہ رکھنا ہو تو سعودیہ کے یوم عرفات کے مطابق رکھیں گے یا پاکستان کے 9 ذی الحجہ کے مطابق؟ دنیا میں اپنے اپنے رویت ہلال کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا۔ ایک تو ایک حدیث میں 129 ذی الحجہ، اس سے مراد 9 ہی ہے، اور بعض اہل علم نے پورے شروع سے لے کر 9 دن مراد لیے ہیں، جب بھی ہوں تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اس بات کی دلیل مزید یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے دنیا کے لوگ سعودیہ کے یوم یعنی عرفہ یا عرفہ کے دن روزہ رکھیں، کیونکہ ادھر دن چل رہا ہوگا تو بعض خطوں میں رات ہوگی، اور بعض خطوں میں پھر 4 بجے آپ کو عصر کے وقت سحری کھانی پڑے گی، تو لہذا یہ حماقت ہے، یہ مطابقت ہو ہی نہیں سکتی۔ سعودیہ میں جو لوگ ہیں وہ سعودیہ میں جو 9 ذی الحجہ اس تاریخ کو رکھیں گے جو عرفہ کا دن ہے، اور باقی دنیا میں جہاں بھی 9 ذی الحجہ جس دن ہے اسی دن روزہ رکھا جائے گا، اور یہی نقلاً بھی اور عقلاً بھی ممکن ہے، اور اسی پر پوری امت مسلمہ کا صحابہ کے زمانے سے لے کر تعین دم تک عمل رہا ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ اگر اجتہاد سے اس طرح کی باتیں کہتی ہیں تو یہ واللہ اعلم احمقانہ ہے۔ لہذا امید ہے کہ اس مسئلے کا جواب آپ کو مل چکا ہے، اور پہلے بھی غالباً گزشتہ سوال میں دے چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، اور یہ موجود ہوگا القلم لائبریری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القلم شعبہ نسواں الف کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ چھینک جب آئے تو اس کے بعد الحمدللہ دھیرے دھیرے کا مطلب غالباً آہستہ دھیرے سے کہنا چاہیے یا زور سے؟ اگر زور سے بولیں اور سامنے والے لوگ جواب میں یرحمک اللہ نہیں بولیں تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوں گے، کیونکہ مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے اذا عطس فحمد اللہ فشمتہ۔ جب کسی کو چھینک آئے اور چھینک آنے والا جب الحمدللہ کہے تو تب تم جواب دو یرحمک اللہ کہو، لہذا آپ کو بلند آواز سے الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال قضا روزوں کے بارے میں ہے جو کہ میں نے جہالت کی بنا پر یا سستی کی وجہ سے نہیں رکھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے، تو کیا مجھے کفارے کے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے یا صرف گنتی کے مطابق اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا جزاک اللہ خیر، اللہم آمین و جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو حقیقت نہیں ہے، اگر استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، چونکہ آدمی جب بھی پہلے رمضان کے روزے جو اس کے ذمے کسی بھی عذر کی وجہ سے حیض و نفاس ہو، سفر ہو، قضا باقی ہوں، دوسرے رمضان کے آنے تک، دوسرے رمضان میں مشہور ہونے تک نہ رکھے جائیں تو بعد میں کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ لہذا اہل علم کا چونکہ ہماری نظروں میں یہی مستند ایتھنٹک فتویٰ ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ان روزوں کی قضا بھی کریں اور کفارہ بھی دیں، اور اگر طاقت نہیں ہے کفارہ کی تو صرف قضا پر اکتفا کریں، اور قضا کرنے کی اگر استطاعت نہیں ہے کسی مرض کسی وجہ سے تو صرف کفارہ پر اکتفا کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، ھذا واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارے کلینک کا کام مکمل ہونے والا ہے، غالباً یہ کوئی خاتون ڈاکٹر ہیں۔ یہاں جو بھی لوگ دیکھنے آتے ہیں وہ صرف بہت اچھا بنا کہتے ہیں، اس لیے کہ معاشرے کو تربیت صحیح نہیں ہے اسلامی۔
ماشاء اللہ نہیں کہتے، کیا ہم سامنے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے علم کے مطابق قرآنی آیات کو دیوار پر نہیں چپکانا چاہیے، تو کیا اس طرح کرنا پھر درست ہوگا؟ پلیز آپ بتائیے، جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا علم میری بہن لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا ضباب جس کو کہتے ہیں کہ کس کا کنفیوژن کا شکار ہے۔ قرآنی آیات کو دیوار میں ڈیکور کے طور پر، زینت کے طور پر لگانا منع ہے، لیکن قرآنی آیات کو ان سے رہنمائی لینے کے لیے، ریمائنڈنگ کے لیے، تذکیر کے لیے، جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس مقصد کے لیے ترجمے وغیرہ کے ساتھ یا آپ سمجھتی ہیں معنی لگانا یہ مشروع ہے۔ رہا مسئلہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لگانا، تو یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ گھر کے سامنے یا دروازے کے اوپر بلند کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر لگائیں۔ کس کے لیے؟ ڈیکوریشن کے لیے نہیں، بلکہ تذکیر کے لیے کہ جب کسی کی نظر پڑے یا آپ کی خود نظر پڑے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو یہ آیت جو سورہ قاف میں ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کی تفسیر پڑھیں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ جو اپنے گھروں کے اوپر یہ آیت یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ کر لگایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کسی بہن کا، کیا بینک سے قرض لینا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح نہیں۔ نمبر 2، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا اور ماہانہ جو رقم ملتی ہے وہ بھی استعمال کرنا صحیح ہے۔ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو ہرگز سیونگ اکاؤنٹ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا درست نہیں، لیکن کیونکہ موجودہ دور میں ایک مجبوری بن چکی ہے، آپ سیونگ اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھیں تو اس کا سود لے کر کسی مسلمان پر اپنے آپ پر نہ استعمال کریں، بلکہ اس سود سے گلو خلاصی چھٹکارا کا کوئی بھی راستہ اختیار کریں، جس میں سے یہ ہے کہ ناجائز آپ پر جو ٹیکس ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ رفع عام کے کام کریں پبلک ویلفیئر کے، جس سے انسان و حیوان، مسلمان غیر مسلم سب مستفید ہو سکتے ہوں۔ اور جو ماہانہ رقم آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ سود کی لی جاتی ہے تو بالکل حرام ہے۔ هذا اللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بانجی تعلیم کے سلسلے میں جرمنی میں گئی ہوئی ہے، اس کی کلاس ظہر کی نماز سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، 2 بجے یا 2:30 بجے ان کی اذان ہوتی ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میں 1:45 پر نماز ظہر کے پہلے پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ جب واپس آتی ہوں تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، عصر کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا عصر کے ساتھ پڑھنا جاری رکھوں، یا 2 بجے اذان ہوتی ہے تو کیا میں پہلے یعنی 1:45 پر یا 1:45 پر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بہت مشکور ہوں گی آپ جواب دے دیجیے تاکہ میں اس بچی کو بتا سکوں، اور میں اسے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے شیخ صاحب جلد از جلد جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، چاہے آپ شمالی علاقات میں سن رہی ہوں یا جرمن میں، میں نے آپ کی آڈیو سنی تھی، اور معذرت کے ساتھ یہاں پر ایک میں واقعہ تنبیہ کے لیے ذکر کر رہی ہوں، اس کو کہیں پوائنٹ کرنا نہ سمجھیں۔ بہت پہلے کا واقعہ ہے، جب میں مڈل وغیرہ میں پڑھتا تھا، ایک فتویٰ آیا کہ بھئی ایک سول ایویشن بنگلہ دیش کی پائلٹ، خاتون پائلٹ، حادثے کے اندر ایروپلین کراش ہوا، حادثے کے اندر مر گئی۔ اب فتویٰ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پوسٹ مارٹم کرنا اس خاتون کا جائز ہے یا نہیں، تو اس پر اس زمانے میں غالباً پاکستان سے کسی عالم نے، جب دونوں ملک غالباً ایک ساتھ تھے، جواب یہ دیا تھا کہ کہا یہ فتویٰ اس وقت کیوں نہیں پوچھا کہ اس خاتون کو پائلٹ بننا جائز تھا کہ نہیں تھا۔ تو معذرت کے ساتھ آپ کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ آپ نے دینی مسئلہ جاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اتنے دور 7 سمندر پار اکیلی آپ کی بھانجی اگر جرمن بھیجی گئی ہے تو یہی اصلاً جائز نہیں ہے۔ ایک رہے بلا محرم کے سفر کرنا، آپ کے ملک دنیا کے بہت سے مسلم ممالک میں آپ کے گھر کے آس پاس اس تعلیم اس خاتون کو آسانی سے مل سکتی ہے جو جرمنی میں۔ غالباً اگر بھیجا ہے گورنمنٹ کے اسکالرشپ وغیرہ کے چکر میں، تو ایسی مسلمان ذمہ داران کو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی مردوں کو بھیجیں، خواتین کی تعلیم کا انتظام و بندوبست اپنی ہیں کریں۔ اینی وے، اگر یہ اپنے والدین کے ساتھ جرمن میں ہیں یہ بیٹی یا بہن، تو پہلی صورت یہ ہے کہ کہیں بھی اگر واقعی فرض نماز چھوٹتی ہو، جس سے فرض نماز کو 4 رکعت جو ظہر کی ہیں 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر اطمینان سے بھی پڑھیں،
تو ایسی صورت میں دنیا کا کوئی بھی ادارہ اسکول جیسے کہ میں جانتا ہوں منع نہیں کرتا. رہا مسئلہ 145 پر یا 2 بجے اذان ہوتی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ صحیح وقت پر اذان ہوتی ہے. اس سلسلے میں میں چاچا ہرمن سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے وقت نہیں ملا. میں ان سے معلوم کروں گا کہ بھئی آپ کے ہاں چونکہ ان کا تعلق آسٹریا سے ہے اور جرمن میں بھی رہتے ہیں، یا ان کی بیٹی جو یہ خاندان میرے ہاتھوں پر الحمدللہ مسلمان ہوا تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، برن میں، تو ان سے میں اس لیے آپ کا آڈیو سن کر میں نے جواب نہیں دیا کہ میں ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ تمام چیزیں سیکھی ہیں کہ ایگزیکٹلی سورج کا زوال کب ہوتا ہے جرمن میں یا سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا وغیرہ میں جو قریبی ممالک ہیں. اگر ہماری بیٹی اور بہن زوال کا مطلب آفتاب یعنی سورج جب ظہر کے وقت دوپہر کے وقت آپ کے سر پر آتا ہے، تھوڑا سا ڈلتا ہے اور آپ کا سایہ ہے کسی بھی چیز آبجیکٹ کا سایہ ویسٹ کی طرف ہو جاتا ہے، تو یہ ظہر کا اول وقت ہے. اذان ہو نہ ہو، اگر یہ وقت 1 بجے ہوتا ہے وہاں یا 1:30 بجے ہوتا ہے 145 پر ہوتا ہے تو آپ اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، اذان کا انتظار نہ کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز اول وقت میں اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، آپ آرام سے پڑھیں. لیکن اگر وقت ہی نہیں ہوتا ہے نماز ظہر کا اور جرمن ٹائم کے اعتبار سے وہاں کے 2 ہی بجے زوال ہوتا ہے یعنی سر سے سورج ڈلتا ہے، تو ایسی صورت میں وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، قضا بھی نہیں پڑھ سکتی. قضا یہ نہیں ہے اللہ کی بندی کہ جس ٹائم وہاں نماز ظہر کی پڑھی جاتی ہے اس ٹائم آپ نہ پڑھیں. آپ عصر کی اذان سے 10 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز ادا ہے. اور عورتوں پر اللہ نے اس شریعت مرحومہ میں، اس امت مرحومہ میں، اس شریعت مطہرہ میں یہ رحم کیا ہے کہ عورتوں پر نماز با جماعت فرض نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے نماز ظہر کا کہ جب ہر چیز کا سایہ تھوڑا سا 1 انچ برابر بھی، بلکہ اس سے بھی کم سینٹی میٹر برابر بھی مغرب سے مشرق کی طرف کسی بھی چیز کا سایہ دوپہر کے وقت جب ہو جائے تو اس کا مطلب سورج ظاہر ہو گیا، سر کے اوپر سے ڈل گیا. تو یہ ظہر کا اول وقت ہوتا ہے. آپ کہیں بھی اپنے ہاسٹل میں کسی جگہ ظہر کی نماز 4 فرض پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد کلاس میں جائیں. اور اگر آپ کی کلاس جاری ہے لیکن ظہر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ کلاس سے نکلتی ہیں، اس وقت بھی لیٹ کر کے ظہر کی نماز کو پڑھ سکتی ہیں. یہ قضا نہیں ہے بلکہ صحیح وقت پر ادا ہوگی. اب صحیح احادیث کی روشنی میں نماز ظہر کے وقت کی ڈوریشن یعنی جب سر پر سے سورج ڈلے اور مشرق کی طرف 1 سینٹی میٹر یا 1 انچ بھی سایہ نکلے کسی بھی چیز کا یا آپ کا، اس وقت سے لے کر تب تک رہتا ہے تب جب تک آپ کا سایہ بلکہ ہر چیز کا سایہ اس چیز کے برابر ہو جائے. درختوں کا سایہ درختوں کے برابر، آپ کا سایہ آپ کے برابر، تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی طور پر نماز کے اوقات کی تعلیم دی اور آخر میں کہا یا محمد الصلوات یعنی کلھا کما قال علیہ السلام بین اوقات الصلاۃ بین ہذین الوقتین. اے محمد 2 دن میں نے آپ کو امامت کر کے نماز کے اوقات بتائے ہیں تو ساری نمازوں کے وقت ان 2 وقت کے درمیان میں ہیں. پہلے روز اول وقت میں نے آپ کو نماز پڑھائی، دوسرے دن آخر وقت میں، تو اس دوران آپ کی نماز ادا ہوگی. چاہے آپ کلاس میں جانے سے پہلے پڑھیں، زوال کے بعد ہونی چاہیے نماز، اور یا کلاس سے نکلنے کے بعد الغرض ہے کہ اس وقت سے پہلے ہونی چاہیے آپ کی ظہر کی نماز. تب ہر چیز کا سایہ اس چیز یا آبجیکٹ کے برابر ہو جاتا ہے. ھذا واللہ اعلم بالصواب. اس پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ سوالات زیادہ ہیں اور شعبہ مردہ کے کافی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کل ان سے عہدہ برا ہوں. اسی طرح بھی فجر بعد ہاں یہ بائی ہینڈ چند سوالات آئے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں، ان کا جواب دے کر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم نے 3 ٹائم سے
ہم نے 3 سین سے عمرہ کیا بٹ پردے کے ساتھ. وعلیکم السلام. لا علمی میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. عفا اللہ عما سلف من تاب تاب اللہ علیہ. تو اب یہ جو ہے فدیہ آپشنل فدیہ ہے. اگر کوئی عورت عمدن نقاب لگائے اور حالت احرام میں نقاب لگا کر یا گلاؤز لگا کر اگر عمرہ یا حج کر لیتی ہے تو آپشنل فدیہ ہے. یعنی دم کوئی بھی چھوٹا جانور ذبح کر کے مکہ میں غریبوں کو کھلانا، خود نہ کھانا، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا 3 دن کے روزے یا پھر 6 مسکینوں کو کھلانا، یعنی آسانی سے کم سے اعلیٰ کی طرف، یا پھر دم دینا. ھذا واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی انڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قربانی کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے، جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو دعوت کرنا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا واللہ عالم جانب یہ ہے کہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں، یہ بھی رسم بنا لینا بدعت ہے. لیکن عموماً لوگوں کو جمع کر کے ایک یعنی اگر کسی قسم کی پہلے سے قدورت تھی اس کو دور کرنے کے لیے ایک عام طور پر اس کا حصہ نہ سمجھا جائے، ایک عام طور پر صرف مودت و محبت اور عفو درگزر کے لیے کی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ عادت نہ بنائی جائے اور نہ ہی اس کو سفر حج اور عمرہ کا حصہ بنایا جائے. ھذا واللہ اعلم بالصواب. یہ بہت لمبا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ لیڈیز احرام کلوتھ صرف اسکارف اوڑھ سکتی ہیں؟ یہ بڑا مختلفی مسئلہ ہے. بعض اہل علم کے نزدیک ہاں صرف اسکارف پر اکتفا کریں. اگر کسی نے اسکارف پہن کر بھی حج کر لیا کوئی حرج نہیں واللہ عالم. لیکن میری نصیحت ہے، کیونکہ ہم پرفتن دور میں رہتے ہیں اور موجودہ دور میں خواتین ظاہر بات ہے بہت سے اعتبار سے عموماً پرکشفی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہاں بڑی تعداد 4 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر بیچلر رہتے ہیں. تو آپ ایک اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کے طور پر پردے کے لیے استعمال کریں. یہ آپ کے ایمان کے لیے بہتر اور دوسرے لوگوں کے ایمان کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ امہات المومنین کا اسوہ یا امہات المومنین کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو جب ہم کعبہ کا طواف کر رہی تھیں تو ہم چہرہ کھلا رکھتی، لیکن جب سامنے سے پرائے مردوں کا قافلہ آ جاتا تو ہم اپنے دوپٹے کو، اپنی چادر کو چہرے پر لٹکا کر پردہ کر لیتی. تو یہی آپ بھی یہی عمل کریں. یہ تو تھا پہلا کویشچن. نارمل سوپ یوز کر سکتے ہیں یا ہاں نارمل سوپ نہیں سوپ، نارمل سوپ یار کر سکتے ہیں یا سیکنڈ سوپ؟ نارمل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا مقصد خوشبو لگانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کلیننگ ہوتی ہے. لیکن آج کل اس طرح کا سوپ ملتا ہے جس میں خوشبو وغیرہ نہ ہو. اور یہاں اہل علم کا فتویٰ یہ ہے امام ابن عثیمین وغیرہ کا کہ ایسا کہوہ بھی نہ استعمال کریں جس میں زعفران ہو، اور اس طرح کے سوپ یا صابن کو استعمال کرنے سے بچیں جس میں خوشبو وغیرہ ہو. اور میری بہن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ کافی آپ کے لمبے سوالات ہیں یا لوگ اکتا رہے ہیں، تو اس لیے باقی آپ کے چند سوالات رہتے ہیں. یہ میں alqalam.international پر کل زور سے پہلے کسی بھی ٹائم جوابات کو بھیج دوں گا. القلم ٹیم اس کو جو ہے ایڈٹ کرنے کے بعد، بلکہ اس رومن سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، عادت نہیں پڑھنے کی. یا تو صرف آپ انگریزی پروننسیشن میں سوالات لکھیں یا یہ ہے کہ اس کو اردو خط میں لکھا کریں. تو القلم ٹیم ان آپ کے سوالوں کو ایڈٹ کرنے کے بعد ان کے جوابات امید ہے کہ کل شام تک آپ کو پوسٹ کر دے گی. ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں. ھذا صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس کو بڑا کر مجھے پوسٹ کر دیں ہے نا.